اپنے اس ملک کے آئینی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے ملک کا آئین ہمیں کون کون سے حقوق دیتا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ ہم بغیر اپنے فرائض کو انجام دیے اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ میں مولانا عبدالرحیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آئین ہند کی اہمیت اجاگر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اپنا دستور اور اپنا آئین ہو، جس میں اس کی ثقافتی، جغرافیائی اور قومی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا گیا ہو۔ آج ہم جس 71ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ دراصل اس دن کی یادگار ہے جس دن ہم نے اپنے ملک کو کسی اور کے آئین کے دست نگی ہونے سے آزادی دی تھی اور اپنا خود کا آئین نافذ کیا تھا، اور اپنے سر کو دنیا کے سامنے بلند کر کے یہ دکھلایا تھا کہ ہم نے محض غیروں سے آزادی نہیں حاصل کی ہے، بلکہ فکری، ثقافتی اور اقتصادی اور سیاسی تمام طرح کی آزادیوں کے اب ہم حامل ہو گئے ہیں۔ جس دستور کی یادگار منانے کے لیے ہم آج اکٹھا ہوئے ہیں، اس دستور کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ آئیے مختصر طور پر ان خوبیوں کو بڑے دھیان سے سنا جائے، کیونکہ زندگی کا یہ 2 منٹ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی تمام زندگی کے لیے بہت رہنما ثابت ہو۔ وطن عزیز ہندوستان دنیا کے دیگر ممالک پر یہ امتیازی خصوصیت رکھتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے متعدد مذاہب کے پیرو اور مختلف تہذیبوں کے امین ہیں۔ یہاں پر کبھی بودھ مذہب کے ماننے والوں نے محبت انسانی کے گیت گائے ہیں، تو کبھی جین، ہندو اور سکھ مذہب کے پیرووں نے روحانیت کی شمع روشن کی ہیں۔ اسی سرزمین پر اہل اسلام نے انسان دوستی کی داستانیں رقم کی ہیں، تو مسیحیت کے نام لیواؤں نے بھی اخوت انسانی کا درس دیا ہے۔ ارض ہند دراصل وہ سرزمین ہے جہاں ہر دور میں انسان دوستی کے علمبرداروں نے محبت اور اخوت کے دائیوں کو جنم دیا ہے۔ اسی وجہ سے وطن عزیز کو اس چمن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اس چمن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو گلہائے رنگ و رنگ سے آراستہ ہو۔ ایسے ملک کے لیے ایک ایسے آئین کی ضرورت تھی جو بلا امتیاز مذہب و ملت انسانی حقوق کا سچا علمبردار ہو، اس میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز اور تعصب نہ برتا گیا ہو۔ جس آئین ہند کے ہم پابند ہیں وہ کچھ اہم اور امتیازی انسانی حقوق کا حامل ہے۔ اس کی کچھ نمایاں خوبیاں پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا، حق مساوات یعنی سب کو برابری کا حق۔ ملک میں رہنے والے تمام افراد باعتبار انسان یکساں ہیں، باعتبار انسان یکساں حقوق کے مالک ہیں، اور آئینی اعتبار سے ان کے درمیان کسی طرح کا امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ آئین کی دفعہ 14(15) میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے کسی شخص کو ملک کے اندر قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آئین کی دفعہ 16 میں مملکت کے تمام شہریوں کو ملک کے کسی بھی منصب پر ملازمت یا تقرری کا مساوی حق دینے کا ذکر موجود ہے۔ حق آزادی، اس سلسلے میں ہمارے باوقار آئین کی دفعہ 19 اور 20 میں کہا گیا ہے کہ ملک کے ہر شہری کو آزادی رائے یعنی اپنی بات رکھنے کی آزادی، اس کے علاوہ پرامن تنظیمیں بنانے اور چلانے کی آزادی، پورے ملک کا سفر کرنے کی آزادی، سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ کی آزادی اور جان و مال کی آزادی حاصل ہوگی۔ مذہبی آزادی، آئین ہند کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو برابری کا حق حاصل ہے۔ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے
اور اس کے اصولوں پر چلنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کی تفصیلات آئین ہند کی دفعہ 25 کے تحت مذکور ہیں۔ تعلیمی و ثقافتی حقوق، اس سلسلے میں آئین کی دفعہ 29 میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی بھی حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقہ کو جس کی اپنی جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ آئین کی دفعہ 30 میں تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کے نام پر ہوں یا زبان کے، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں، مثلا جائیداد رکھنے اور اس کی ملکیت کا حق، قانونی چارہ جوئی کا حق وغیرہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ الہا اس سرزمین کو تمام قسم کے شر و فتن سے محفوظ رکھ اور اس کی باغ ڈور مخلص ہاتھوں میں دے تاکہ وہ ملک کو سالمیت اور امن و امان اور ترقی کی راہ پر لے چلیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ تو اس ملک کو حاسدوں کے حسد اور تنگ نظروں کی نظر بد سے بچا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔